بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عورت کو مارنے کی یعنی بیوی کو مارنے کی اجازت دی ہے، تو کن چیزوں پہ جو ہے عورت کو مارا جا سکتا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے اس طرح کا سوال جو ہے درست نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عورتوں کو مارنے کی اجازت دی ہے، یعنی بیویوں کو اپنے مارنے کی شوہروں کو اجازت دی ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے نصیحت کرنے کا حکم فرمایا ہے ان عورتوں کو جو نافرمان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، جو نافرمان ہو جاتی ہیں عورتیں تم پر لازم ہے کہ تم انہیں نصیحت کرو۔ تو نصیحت کرنا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر دلانا اور اپنا شوہر کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کو یاد دلانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرامین ہے میاں بیوی کے تعلق میں اور شوہر کے احترام کے متعلق، اور یہ ساری چیزیں ان چیزوں کے ذریعے اس کو نصیحت کرنا ہے۔ فعظوہن، اب یہ نصیحت کرنے کے باوجود، اللہ کا ڈر دلانے کے باوجود، اللہ اس کے رسول کے فرامین سنانے کے باوجود وہ عورت جو ہے اگر اپنی نافرمانی پر ہی اڑی رہتی ہے تو پھر ایسی صورت میں دوسرا جو ہے اسٹیپ اس کے علاج کا یہ سکھایا گیا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ تو ادب کیسا سکھلایا جائے کہ بستر کے اندر، اب بستروں کے اندر اس سے ہجرت کرو، اس کا کیا معنی ہے کہ بستر کے اندر یا تو جو ہے آدمی پیٹ کر کے لیٹ جائے، ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کی طرف پیٹ کر دے، بستر میں ہی رہے لیکن پیٹ کر دے، اس کی طرف نہ پلٹے، یہ ایک تأدیب کا طریقہ ہے۔ دوسرا بستروں میں ہجرت کرنے کا یہ معنی بتایا گیا ہے کہ بستر کو جو ہے ترک کر دیا جائے، اس کا جو اس ساتھ سونے کا جو بستر تھا اس بستر کو چھوڑ کر گھر میں کسی اور کمرے میں جو ہے چلا جائے، یا اس طرح تو بستر کو جو ہے اس طرح ترک کیا جائے اس کو ادب سکھلانے کے لیے۔ لیکن اس میں بھی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے، جیسا کہ ہم حدیث شریف بیان کریں گے کہ گھر کے باہر جو ہے نکل کے اس کو جو ہے اس سے دوری اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی ہجرت میں تأدیبی طور پر بھی گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کے رہ جانا اور وہاں رات گزارنا، اور یہاں جو ہے بیوی کو اکیلے گھر میں چھوڑنا تأدیباً بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے آپ، تو پہلے تو نصیحت کرنا ہے، پھر بستر کے اندر ہجرت کرنا ہے، اور اس کے یہ دو معنی ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ گھر کے باہر تو نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور اگر اس صورت میں بھی جو ہے وہ نہ مانے اور جو ہے انتہا درجے کو جو ہے پہنچی ہوئی عورت ہو، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنی نافرمانیوں پر اور اپنی زیادتیوں پر اور شوہر کے حقوق کو ضائع کرنے پر جو ہے اڑی رہے، اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے۔ یعنی عورتوں کے لیے یہ جو حل اللہ رب العزت بتا رہا ہے اور ادب سکھانے کا یہ جو طریقہ سکھا رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عورت جو ہے اصل میں احساس اور جذبات کا پیکر ہوتی ہے، پورے جذبات ہی جذبات رہتے ہیں۔ یعنی عورت اگر بہت انتہائی سخت ناراض ہے آپ سے، اور آپ جو ہے اس کے حق میں بہت بڑا ظلم کر دیے ہیں، بہت بڑی زیادتی کر دیے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا نرمی کے ساتھ اس کے بعد وہ بیٹھ کے اس کی دو چار تعریفیں کر دے، وہ جو ہے سارا بھول جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے اور راضی ہو جاتی ہے، اور پھولے نہیں سماتی، پھر آپ کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو تعریفیں کرنا، اور یہ تو جذباتی چیز ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایک جذبات کا پیکر بنایا ہے عورت کو۔ اس کو جو ہے مارنے پیٹنے سے، دھمکانے سے، یہ چیزوں سے جو ہے کچھ زیادہ اثر نہیں ہوتا، اس کو جذبات کے ساتھ جو ہے معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے نصیحت کو سکھایا، پھر اس کے بعد جو ہے بستروں میں سے ہجرت کرنے کا جو ہے دوری اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے جو ہے تعلیم فرمایا۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو حل اللہ رب العزت نے بتایا، جو آخری اور مجبوری کی صورت ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ کی سنت مبارکہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس تیسرے حل کو نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو اس حل کو جو ہے نہ اختیار کرے، اور وہ حل کیا ہے، اور وہ ادب سکھانے کا تیسرا آخری مجبوری کی صورت کیا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ تم ان کو مارو۔ مارنے کا اب جو ہے
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مارنے پر، یہ تین جو حل کے طریقے ہیں ان کو اختیار کرنے پر اگر وہ سدھر جائے اور تمہاری فرما بردار ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کا، پھر تمہارا جو ہے ان کے اوپر کچھ اس طرح کی یہ تینوں کام میں سے کوئی کام کرنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں جو ہے بڑی اہم بات امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں جو ہے ذکر فرمائے ہیں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن پر آدمی جو ہے اگر مارے تو گنہگار نہیں ہوتا ہے عورت کو، ادب سکھانے کی غرض سے اگر عورت کو مارے تو اس پر جو ہے وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چار چیزیں ہیں۔ ایک، عورت شوہر اگر اپنی بیوی سے جو ہے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے، بناؤ سنگھار کرنے کے لیے، اس کے لیے سجنے کے لیے اگر جو ہے سجنے کا مطالبہ کرے، لیکن وہ عورت جو ہے اس کے باوجود بناؤ سنگھار نہ کرے، تو ایسی صورت میں اس کو اختیار بن جاتا ہے کہ اس کو پہلے نصیحت کرے، پھر یہ تین جو اسٹیپ ہم بتائے ہیں وہ جو ہے اختیار کر سکتا ہے۔ تو ڈائریکٹ مار تو نہیں سکتا اس میں بھی، لیکن یہ تین جو علاج کے اور ادب سکھلانے کے جو طریقے ہیں وہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو بناؤ سنگھار کا اگر مطالبہ کرے شوہر، خود سے نہیں، یعنی اگر بیوی جو ہے زینت اختیار نہ کرے تو آدمی جو ہے اس کو جو ہے ڈانٹ سکتا ہے، اس طرح نہیں۔ اگر شوہر مطالبہ کرے تو یہاں اس پر فرما برداری اس کی لازم ہے، تو اگر وہ اس میں نافرمانی کرے تو پھر وہ جو ہے اپنے شوہر کا حق جو ہے ضائع کر رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کو نصیحت کرے یا بستر سے دوری اختیار کرے یا پھر اس کو مارے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ اگر وہ جو ہے ہم بستری کرنا چاہے اور ایسی صورت میں وہ اس کی جو ہے پاک رہنے کے باوجود بھی نافرمانی کرے اور اس کی بات کو نہ سنے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ نماز کو اگر وہ ترک کرے تو ایسی صورت میں اس کو مار سکتا ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے ترک کرنے پر مارا نہیں جا سکتا ہے۔ تو زیادہ قوی قول جو ہے امام محمد کا نظر آتا ہے اور سنت کے زیادہ موافق اور مطابق وہی نظر آتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ گھر سے بغیر اجازت کے اگر وہ نکل جاتی ہے، گھر سے اگر بغیر اجازت کے باہر نکلتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو جو ہے وہ تأدیب کر سکتا ہے، وہ تأدیب کے جو 3 اسٹیپ ہے۔ اب یہاں جو ہے کس طرح مارنا، اب یہ جو ہجرت کا جو ذکر آیا ہے اور مارنے کا جو ذکر آیا ہے اس کی جو ہے تھوڑی سی تشریح حدیث شریف میں آتی ہے۔ حضرت حکیم بن معاویہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہمارا جو ہے اپنی بیویوں پر حق کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، اور چہرے پر مارنا نہیں، چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ چہرے پر اگر کوئی مارنے کو اپنا حق سمجھتا ہے، جیسے شوہر لوگ جو ہے مرد سمجھتے ہیں اپنی بیویوں کو چہروں پر مارنے کا حق ہوتا ہے، تو یہ اس کی جو ہے بالکل ممانعت ہے، چہرے پر جو ہے مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مذاق سے اگر جو ہے چہرے پہ اگر مارتا ہے اور بیوی جو ہے اس سے برا نہیں مانتی ہے تو اس طرح جو ہے کیا جا سکتا ہے، لیکن سزا کے طور پر یا غصے میں جو ہے چہرے پر مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ معلوم ہو گیا کہ جو مارنا ہے اس میں بھی اس چیز کی قید ہے کہ چہرے پر بالکل نہیں مار سکتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، غصے میں بھی اگر ہو تب بھی جو ہے اس کی کوئی بدنمائی کا ذکر نہیں کرنا، یعنی تو کتنی موٹی ہے، یا تیری آنکھیں کتنی خراب ہے، یا ناک کتنی موٹی ہے، یا تیرا رنگ کتنا کالا ہے، یعنی اس کی کوئی بھی بدنمائی کو جو ہے، چاہے وہ بدنمائی اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں بھی اس کی بدنمائی کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو اگر پسند ہے یا نہیں ہے، آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ پہلے آپ جانچ لیں شادی سے، لیکن جب شادی کر لیے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کا اختیار ختم ہو گیا کہ آپ اس کی جو ہے خلقت کی برائیاں کوئی بیان کریں۔ تو اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے، یہ حق نہیں بنتا ہے شوہر کا اپنی بیوی پر۔ اسی طرح جو ہجرت اختیار کرنا، یعنی بیوی کو تأدیباً جو دوری اختیار کرنا ہے، تو سرکار نے فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور ہجرت مت اختیار کر، اس سے دوری مت اختیار کر مگر گھر کے اندر، یعنی گھر کے باہر جو ہے اس کو سزا کے طور پر شوہر باہر نکل کے وہاں رات گزار رہا ہے گھر کے باہر،
تأدیب کے طور پہ تو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ گھر کے اندر ہی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جو ہے اس طرح جا سکتا ہے، یا اپنے بستر پر ہی جو ہے اس کو پیٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ضابطہ جو ہے تأدیب کا ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اب یہ جو مارنے کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، اس کی جو ہے تھوڑی تشریح ہونا بہت ضروری ہے کہ مارنا کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الضرب غیر المبرح، ایسا مار جو سخت نہ ہو۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا السواک وشبہہ یضربها بہ، کہ مسواک، اب دیکھیے مسواک کتنا ہوتا ہے، یعنی تقریباً 2 انگلیوں کے برابر ہوتا ہے، تو اس سائز کا، یعنی ایک بالش کا ہوتا ہے تقریباً، اس مسواک سے وہ جو ہے مار سکتا ہے۔ اب کتنا اس سے مار پڑے گا؟ مسواک سے اگر مارے تو اس سے جو ہے نہ تو جسم جو ہے کٹتا ہے، نہ تو نشان پڑتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو مارنا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابن عباس یہ جو فرما رہے ہیں کہ مسواک سے مارے۔ مسواک سے مارنے کا یہ معنی ہوا کہ نہ تو جسم پہ نشان آنا ایسا مار سکتا ہے، اور نہ جو ہے ایسا مار سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جو ہے کچھ سخت تکلیف ہو، نہ ایسا مار سکتا ہے، نہ چہرے پہ مار سکتا ہے، یعنی مار بالکل دھیما سا ہو، بالکل ہلکا سا مار، ایسا مار کہ یعنی گویا کہ وہ اپنی انتہائی ناراضگی کا اظہار کرتے بس، ورنہ تو مسواک سے مارنے سے نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی جو ہے فرق پڑتا ہے، بس یعنی زبان سے بڑھ کر جو ہے، یعنی اتنا ناراض ہوا کہ وہ زبان سے اظہار کرنے سے بڑھ کر میں جو ہے تجھ پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہوا ہوں، بس یہ بتانے کے لیے، نہ کہ اس کو جو ہے جلادوں کی طرح کوڑے مار کے اس کو جس طرح جو ہے مجرمین جو ہے اپنے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اس طرح نہ پولیس والے جس طرح جو ہے مجرموں کو اور ان لوگوں کو مارتے ہیں، تو اس طرح مارنے کی اجازت ہے۔ مارنے کی اس طرح بالکل اجازت نہیں ہے، صرف اپنی انتہائی ناراضگی کا اظہار کرنا یہ مقصد ہے۔ تو مارنا جو ہے اصل میں تأدیب نہیں ہے، بس وہ عورت کی جذبات کو جو ہے متاثر کرنا ہے، اس کو جو ہے اس کے جذبات کو، اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ دیکھو تم اس حد تک مجھے ناراض کر دی ہو کہ میں تمہیں جو ہے تم پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا ہوں، بس۔ اب یہ اگر عورت جو ہے، عورت ہی اگر برقرار ہے اور جو ہے عورت سے بدل کر جو ہے وہ کوئی حیوان یا شیطان نہیں بن گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے بہت بڑا ہے، تو اس سے جو ہے وہ بہت ہی متاثر ہو جائے گی، اس کو اس سے جو ہے بہت ہی ٹھیس پہنچے گا، اور وہ فوراً جو ہے اپنی غلطی سے نادم اور تائب ہو جائے گی۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ضرب کو اور مارنے کو بیان کرنے کے بعد ساتھ میں یہ اسی آیت کے اختتام پر فرماتا ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ تم جو ہے ان کو تأدیب کرنے کے بہانے کہیں زیادتی نہ کر دینا۔ کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو کسی سے بلند یا کسی سے جو ہے بڑا یا طاقت میں جو ہے زیادہ اور اونچا سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں زیادتی کر دیتا ہے، تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جس بڑا سمجھ کے عورتوں سے اور جو ہے طاقت میں جو ہے زیادہ سمجھ کے زیادتی اگر کر دو گے، تو اللہ رب العزت تم سے زیادہ بڑا ہے اور تم سے زیادہ اونچا ہے، یعنی ان کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ جو تم سے زیادہ بڑا اور طاقتور اور تم سے زیادہ تم ان سے جتنے بلند ہو اس سے زیادہ تم پر بلند ہے، وہ پھر ان کے لیے، ان کا حق لینے کے لیے تمہیں پھر ان کے لیے بدلہ لے گا۔ تو یہ چیز جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔